وضو نہیں ہو رہا حضرت, وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے, بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے, بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا, ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہے وہاں رہ لو, اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو, اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو بس بھائی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھے آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئن چیپ, چرسی نہیں ہیروئن چیپ, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے, پتہ نہیں سنا ہے خود کچھ حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ, دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی بھی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں, پی بھی ہے اس نے, پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. یار یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں یا وہ آپ کے منہ میں, لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے, یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی, ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں, ٹھیک ہے نا. کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نہ, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے. اگر خوش رہو گے
بھائی یہاں جیسی تیسی مل گئی، جنت میں کیا مل جائے گی؟ اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا؟ حور ملے گی۔ جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو، وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا، اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں، بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں، کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں، بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں، با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے، بد اخلاق کو با اخلاق، تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو، فرمایا مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند کر دیا، تمہارے لیے بنایا گیا ان کو۔ تو گزارا چلاؤ بھائی، گزارا چلاؤ، سمجھ رہے ہو؟ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم، بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو، کون حسین بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی، سب حساب، تو تھوڑے دن کی بات ہے، تو صبر کر لو، کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں، گناہ کی طرف مت جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، اس کی ٹھکائی لگے گی، گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے، مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم؟ کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے، آپ کوشش کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا، دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں، کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک، بس خوش رہے انسان اس پہ۔ تو اب وہ قوم، اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، صحیح حدیث ہے بالکل۔ آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں، پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے، جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، شہد کھایا کریں، ڈالڈا گھر سے نکال دیں، جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی، زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں، بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا، 10 انگلیاں گھی میں، اور سر اب گھی پکے گا ہمارے، بادام کھائیں۔ ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے، تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے، اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک، کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور عالم کتنے بڑے تھے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے، سب سے بڑا مرتبہ، کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے، اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا، کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے۔ یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں، نہ نہ، بڑا استغنا۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں، کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں، تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے، بادشاہ تھوڑا سا، تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے، ہٹ کے، خوش رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا، دال کھلائی ہم نے، پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، دال پکی ہوئی تھی، پھر آیا، دال پکی ہوئی تھی، تو ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے، اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی صبر شکر والی، بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی، وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ ان کی عمر برکت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا، اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی، بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی۔ بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری، وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا، تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں، کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے۔ اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی۔ ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے، وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے، اب ان میں حیا بہت تھی، وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو، ابا کو بتا دو، ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں، یہ تو اب ہوتا ہے نا۔ پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے، ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے، ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے۔ تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی، ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی، طے کر دیا، اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں، یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے، والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی، صبر شکر والی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، رویا اللہ کے سامنے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے،
زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی, جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا, بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3-4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, تو اوپر لیول کا ہے نا وہ, یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے, تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتی. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا, اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے, بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی
ختم نہیں ہوگی آپ. حضرت فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. حضرت فرمایا پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے, سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے. توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہے. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا, حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں, اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس, شہدائے الائنس, یہ الائنس والوں کو. اور حضرت فرماتے ہیں کتنی گھٹیا موت ہے, پیسے چھن گئے تو مر گئے, کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو. اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے, تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے. تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ, ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بے وقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے. گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی,
शेर में विटामिन सी की कमी कहां से पूरी होती है? वो सिर्फ गोश्त खाता है और उसी गोश्त में विटामिन ए भी है, डी भी है, सी भी है, सब कुछ है उसमें। तो अल्लाह हर चीज से हर चीज पूरी कर सकते हैं। हम खाली गोश्त खाना शुरू कर दें तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तो अब क्या था कि हजरत ने सबसे पहले किस पे तवज्जो दी? खुराक। खुराक ऐसी खानदानी, ओहो हटो बच्चों, बादाम सुबह और एक गिलास खालिस दूध, बेहतरीन खानदानी किस्म का सेब छिला हुआ। छिलके फरमाते थे, डॉक्टर ने एक दफा हजरत को कहा कि छिलकों में ताकत ज्यादा होती है। हजरत फरमाया फिर छिलके आप खाया करें। ठीक है, मिजाज बहुत था हमारे हजरत की, खुश होता है ना इंसान तो मिजाज भी होता है तबीयत में। फरमाया फिर ये आप खाएंगे विटामिन, ठीक है ना। तो इसलिए कि छिलके हजम नहीं होते ना, वो विटामिन का क्या करना है जो हजम ही ना हो। डॉक्टर भी तो बाज फेंकू होते हैं, बस बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका क्या नुकसान भी होगा, क्या फायदा होगा। छिलकों में ताकत ज्यादा है। अल्लाह के बंदे, छिलके अल्लाह ने जानवरों के लिए बनाए, उनको भी तो कुछ खाने दो। तो सारी चीजें खुद खा जाओगे तो बकरी क्या खाएगी? तो अब जो है वो छिलके हजरत ने फरमाया कि आप खाएं। वो छिला हुआ सेब खाया करते थे, मीठा। जब सेब का मौसम खत्म हो जाता था, अच्छे सेब मिलना बंद, तो सेब का नागा नहीं। हजरत की मुताला बहुत था ना, हिकमत पर, एलोपैथिक साइंस पर भी मुताला था और होम्योपैथिक पर भी, और हकीमों की किताबें भी पढ़ी हुई थी हजरत ने। तो खुराक की बड़ी रिसर्च थी। वो फरमाते थे कि निहार मुंह मीठा सेब जिसने खा लिया तो अल्लाह उसको डॉक्टरों से हमेशा के लिए महफूज रखेगा। और वाकई हजरत को अल्लाह ने डॉक्टरों से बचाया हुआ था। तो जब मौसम खत्म होता तो फिर पूरी दुनिया में तहकीक होती कहाँ का सेब सबसे अच्छा है। तो फिर टोरंटो से हजरत के लिए सेब की पेटियां आया करती थी। सेब का नागा नहीं होना चाहिए। बादाम, सेब और भुने हुए चने ये खाते थे। इसी तरह मैं जब भी हजरत के घर गया हूँ, खाना बड़ा स्टाइलिश देखा है, वीआईपी किस्म का खानदानी खाना। खाते बहुत थोड़ा थे मगर खाते बहुत अच्छा थे। पगड़ी बड़ी महंगी थी। एक दफा मैंने कीमत पूछ ली थी, वो उस जमाने में बड़ी हजारों रुपए की पगड़ी थी हजरत की। हजरत फरमाते थे कि सर की पगड़ी और सर की टोपी की कीमत आपके जूते से ज्यादा होनी चाहिए। जूता महंगा है, टोपी क्या है? सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज्यादा दे रहे हो। हजरत का जो सफेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएं अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएं। उस दौर में 95 की बात कर रहा हूँ, 50-50 हजार रुपए की 95 में वो हजरत ने खुशबुएं रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको छमक छल्लो बना दिया कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हजरत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहां से ना निकले। उसमें ऊद की खुशबू चल रही होती थी हर वक्त। बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। वो तो बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हजरत की कुर्सी बैठने का, फिर 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, मर जाएंगे, अपनी जात पे लगाओ। एक बस सुना दो गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हजरत ने खुद कि गाड़ी होनी चाहिए। हजरत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए? ये मैं आप लोग को बता रहा हूं कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो, ये कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, मैं किस्से कहानियां नहीं सुना रहा। हजरत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हजरत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई? ये गाड़ी नहीं तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहते हैं मौली साहब आपकी रेंज कितनी है? उसने कहा मौली साहब ये बेचारे क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी एफएक्स लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, कोई जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हजरत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हजरत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है। मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे और मुझे क्या समझेंगे? ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बस बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है? उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफर किया और इतनी खूबसूरत वीआईपी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो पेट्रोल डलवाता था तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। अब भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है।
وہ بھی دماغ میں ایک ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. تو فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا, لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے, یہ حضرت کا ملفوظ تھا. جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہو گیا. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں بس سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا. یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20-20 سال, ان سے جو تنخواہیں لی تھیں وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ تو, ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس پہ اور مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے, خوش, اور چہرہ ایسا چمکتا تھا, سرخ چہرہ ان کا, دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے, ویسے ہی کسی نے, حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے.